تو آج 90% پبلک کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ، اور یہ اس کی اسٹرینتھ، اس کی کمزوری بن گئی ہے۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ آج ہم اگر فری اینڈ فیئر الیکشن کراتے ہیں تو وہ یہ نظر بھی نہیں آئیں گے، یہ بونے، یہ جو بونے سیاستدان ہیں، ان کو تکلیف یہی ہے کہ عمران خان اگر کھڑا ہوگا تو یہ وجود بھی ان کا ختم ہو جائے گا۔ ہمارے پاکستان میں جو کچھ تماشا پچھلے 16 مہینے سے لگا ہوا ہے، اور پچھلے سال جو کچھ ہوا، رات کو جس طرح عدالتیں کھولی گئیں، جس طرح انصاف اور قانون کا مذاق اڑایا گیا، اور اس کے بعد آج تک وہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج آپ نے دیکھا ایک 4 سال پہلے نواز شریف جو کہ جھوٹی رپورٹیں بنا کے، میڈیکل رپورٹس، یہاں ملک سے فرار ہو گیا تھا ایک ڈیل کے تحت، آج اس کے لیے ہمارے قانون اور انصاف کی دھجیاں بکھیری گئیں۔ 4 سال کے لیے وہ پوری دنیا کے لیے صحت مند تھا، جبکہ پاکستان آنے کے لیے وہ صحت مند نہیں تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ آج 7 منٹ کے اندر اندر، کل بھی اور آج بھی 7 منٹ یعنی 420 سیکنڈز کے اندر اس کا فیصلہ ہو گیا اور ایک مجرم کو ضمانت مل گئی۔ یہ انصاف کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، پاکستان میں ایک نیا قانون بنانے کے مترادف ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی مجرم کو پروٹیکٹیو بیل نہیں ملا کرتی۔ ریسنٹ پاسٹ میں ہمارے ایک آنریبل ممبر آصف صاحب، ممبر پنجاب بار کونسل، جو کہ وکیل ہیں، اور اس کے ساتھ ایک جج صاحب کی تلخ کلامی ہوتی ہے، ان کو 1 مہینے کی سزا دی جاتی ہے۔ جب ہم نے انٹرا کورٹ اپیل فائل کی تو ہمارے اس انٹرا کورٹ اپیل کے اوپر ایک اعتراض آیا کہ جناب، جب تک وہ پولیس کے سامنے اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا، عدالت میں سرنڈر کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اپیل نہیں سنیں گے۔ ہم اس کو لے کر کے سپریم کورٹ میں آئے، اور سپریم کورٹ میں جسٹس طارق مسعود صاحب، سردار طارق صاحب کی ججمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، پرانا فیصلہ 2015 سی امار کے مطابق اور نئے لاء کے مطابق جب تک وہ اپنے آپ کو جیل اتھارٹیز یا پولیس کے حوالے نہیں کرے گا، سرنڈر نہیں کرے گا، تو 1 مہینے کی سزا بھی معطل نہیں ہو سکتی، جو کہ حالانکہ عام طور پر وہی جج جو سزا دیتا ہے وہ معطل کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ لیکن آج ہم نے دیکھا کہ نہ صرف یہ ہوا، بلکہ عدالت نے خود آبزرویشن دی کہ آپ کی پٹیشن قابل سماعت نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ قابل سماعت نہیں ہے تو نیب کو کس نے انفارم کیا کہ وہ کل ہی آ کر کے کھڑے ہو جائے اور آ کر کہے کہ جناب ان کی ضمانت پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور آج بھی آ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہمیں ان کی ضمانت پہ کوئی اعتراض نہیں۔ نیب کا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ادارے باندی بن کے مجرموں کے سامنے، مافیا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ قابل افسوس بات ہے۔ جب آپ انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز کو مینیج کر لیں گے، جب آپ پراسیکیوٹر مینیج کر لیں گے، جب آپ تفتیشی مینیج کر لیں گے، تو پھر آپ نے دیکھا ماضی میں بھی جس طرح شہباز شریف اور جس انداز سے حمزہ شہباز کی ضمانتیں ہوئیں یا جس انداز سے ان کو بری کیا گیا، وہ سارا سلسلہ اسی انداز سے ابھی جاری و ساری ہے۔ مجھے بتائیں کہ جس جج صاحب نے حمزہ شہباز کو بری کیا، اس کو 1 مہینے کے بعد ایک کمشنر انفارمیشن جج بنا دی، یہاں انفارمیشن کا ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی کا ایک ان کو عہدہ دے دیا گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قانون کا، نظام انصاف کا ایک لحاظ سے تمسخر اڑانے کے مترادف ہے، اور جس سے کیا ہوتا ہے؟ بددلی پھیلتی ہے، نا امیدی اور مایوسی پھیلتی ہے۔ اس کا انجام یہ ہے کہ آج 16 مہینے میں 12 لاکھ سے زائد ہائیلی پروفیشنلز آپ کے ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ آپ کا کیپٹل، آپ کا پیسہ یہاں سے لے کے لوگ باہر جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دبئی میں ان 16 مہینوں میں جتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، ان 16 مہینوں میں پاکستان کی تاریخ میں، دبئی کی تاریخ میں اتنی پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی۔ وہ کیا وجہ ہے؟
وہ یہ وجہ ہے کہ پاکستانی اس سسٹم سے مایوس ہو چکے ہیں، اس اداروں سے مایوس ہو چکے ہیں، اور اس وقت جو نظام انصاف اور قانون اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ساری کی ساری باندی بن کے وہ ایک مافیا کو بچانے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، جس کی مثال آپ نے دیکھی۔ ہائی کمشنر لندن میں بیٹھ کے نہ صرف اس کو ایک مجرم کو پروٹوکول دے رہا ہے، ریاست کا ایک ملازم ایک ریاست کے مجرم کو نہ صرف پروٹوکول دے رہا ہے بلکہ اس کو بیانیہ یاد کرا رہا ہے۔ اس سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں، تو یا تو موجودہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے ان کی خواہشات پہ، یا اس کا مطلب ہے وہ ہدایت راولپنڈی سے آئی ہے، طاقتور حلقوں اور طبقوں سے ان تک پہنچی ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ حرکت کر رہا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے، اگر آپ نے یہ خبر نہیں دیکھی تو آپ دیکھ لیں، اس کے خلاف فوری ایکشن لیں۔ آپ مس کنڈکٹ کیا ہے اس نے، لیکن مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ نیب کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ میٹر ہے جیل سپرنٹینڈنٹ کا، پولیس کا اور عدالت کا۔ جب ایک شخص مجرم ہو گیا، اس کی اپیلیں خارج ہو گئیں، وہ اشتہاری ہو گیا، اس کی ضمانتیں خارج ہو گئیں، وہ سب سے پہلے جیل جائے گا، اور پھر جیل سے وہ اپلائی کرے گا فار ریسٹوریشن آف اپیل۔ اگر عدالت وہ سمجھے گی تو اپیل ریسٹور کرے گی، پھر میرٹ پہ وہ ڈیسائیڈ ہوگا۔ اور قانون اور نظام انصاف میں کسی جگہ پروٹیکٹیو بیل ایک مجرم کے لیے نہیں ہوا کرتی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک پاور آف اٹارنی کے اوپر ایک کرمنل کیس میں پاور آف اٹارنی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، نہ آفس اعتراض کرتا ہے، جبکہ عمران خان کے کیس میں جب آپ نے دیکھا تھا کہ ادھر سے ایک وارنٹ آف اریسٹ جاری ہوا، وارنٹ آف اریسٹ کی صرف اتنی ویلیو ہوتی ہے کہ کوئی لکھ کے دے دے کہ جناب میں اگلی تاریخ میں پیش ہو جاؤں گا 18 مارچ میں۔ وہاں 26 گھنٹے کے لیے زمان پارک کے اوپر رینجرز نے اٹیک کیا اور ان کے اوپر حملے کیے، لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کے ساتھ جو سلوک پوری کرنے کے لیے۔ دوسری طرف ایک متعصب جج ہمایوں دلاور نے فیصلہ دیا، ابھی سائن نہیں کیے، فیصلہ وربل سنایا، ابھی وارنٹ آف اریسٹ سائن نہیں کیے، نہ وہ جاری ہوئے ہیں۔ لاہور کی پولیس زمان پارک پہنچ کے دروازے توڑ کے، بیڈ روم کے دروازے توڑ کے ان کو گرفتار کر لیتی ہے۔ یہ ہے آپ کا قانون اور انصاف کا دوہرا معیار۔ کیا لوگ اس طرح، اس انداز سے، اس نظام انصاف سے یا قانون سے کوئی توقع رکھیں گے؟ کیا کوئی سرمایہ کاری آپ کے ملک میں ان حالات میں آ سکتی ہے؟ کیا فری اینڈ فیئر الیکشن کا ماحول آج آپ دے رہے ہیں؟ کیا ایک مافیا کو اس ایک لندن پلان کے تحت، آپ کا لندن پلان یہ تھا کہ آپ نے عمران خان کو جیلوں میں بند کرنا ہے، آپ نے قانون اور آئین کا تماشا بنانا ہے، پی ٹی آئی کو کرش کرنا ہے اور اس بھگوڑے مجرم کو واپس لانا ہے؟ یہ ہے لندن پلان، اور اس لندن پلان کی ایگزیکیوشن میں سارے ادارے اس میں انوالو ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری واحد امید عدلیہ ہے، اور عدلیہ میں بھی آپ دیکھیں گے کیا کمال کی حرکت کی ہے۔ ہمارے دونوں کیس توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ میں آج ضمانتیں فکس تھیں، نوٹسز جاری ہو چکے تھے، لیکن اس کو رات 8:30 بجے میسج آتا ہے کہ وہ کینسل ہو گئے، ایک بھگوڑے کا کیس لگا دیا۔ جب آپ نے 7 منٹ میں اس کو ریلیف دینا تھا تو بھائی ہمارے کیس تو آپ کو 2 مہینے سمجھ نہیں آتی۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ہر کیس جاتا ہے، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جس کے اوپر بارہا ہم عدم اعتماد کر چکے ہیں، وہ سارے کیسز اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ہم نے کہا ہے باقی تمام جج صاحبان موجود ہیں، کوئی ایک جج کے پاس بھیج دیں، وہ نہیں بھیجتے۔ ہمارا کیس آپ کو سمجھنے کے لیے کئی مہینے لگتے ہیں۔ آپ نے ٹیریان والا کیس دیکھا، اس کو 8 مہینے ہو گئے ہیں، 2 جج صاحبان نے لکھ کے ویب سائٹ پہ ڈال دیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب آج بھی اس کو رکھ کے بیٹھے ہیں۔ یہ جوڈیشل مس کنڈکٹ ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر عدلیہ سے اعتماد اٹھ گیا پھر افراتفری ہوگی، وہ انتشار ہوگا، اور اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہوگا، ہمارے اداروں کو ہوگا۔ آج آپ کا ملک بے آئین ہو چکا ہے، 2 صوبوں میں غیر آئینی حکومتیں 10 مہینے سے کام کر رہی ہیں۔ آج لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اغوا برائے بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے عثمان ڈار کو جس طرح اٹھایا گیا، وہاں کے ہوم منسٹر کہتے ہیں کہ جناب وارنٹ آف اریسٹ تھا، ہم نے ایگزیکیوٹ کرانا تھا۔ بھائی آپ 24 گھنٹے کے اندر، آرٹیکل 10 کہتا ہے اس کو عدالت میں پیش کرو، لیکن اس کو ایک میڈیا ہاؤس پہنچا دیا گیا۔ دوسرے کیس میں صداقت عباسی والا تو عجیب قسم کا تماشا لگایا۔
ایک دن میڈیا ہاؤس لے آتے ہیں، وہ کہتا ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ گلگت بلتستان یا پتہ نہیں ادھر گیا ہوا تھا، ناردرن ایریاز۔ 2 دن بعد جب ان کو لے کے جایا جاتا ہے اپنے گھر میں تو رونا دھونا اس طرح ہوتا ہے کہ جناب کسی جنگ سے آیا ہو۔ تو کمال کی بات یہ ہے کہ جب آپ جرم کرتے ہیں تو جرم کی کوئی کڑیاں تو ملا لیا کریں، اور یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اور جو اس کے بعد فروخ حبیب کے ساتھ جو کہ کیا گیا، تو یہ سارا تماشا پبلک، قوم، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب خواتین جو ہماری 6 مہینے سے جیلوں میں بند ہیں، 6 مہینے سے، اور وہ قابل ضمانت ہے کیس ان کا، یعنی خواتین کو ایک اسپیشل لا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ان کو ضمانتیں ملنی چاہیے، اور ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے، دوسری کیس میں اٹھا لیتے ہیں۔ اور یہی جج صاحب، مجھے افسوس آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا ہے، جب انہوں نے آبزرویشن دی کہ یہ پٹیشنیں مینٹینیبل نہیں ہیں تو وہ ڈسمس ہونی چاہیے۔ عدالت کی اپنے بھی تقاضے ہیں، عدالت کی اپنی بھی ایک ڈیوٹی ہے، اور یہی جج صاحب تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم تو 5 دفعہ 10 دفعہ ضمانتیں دے دیں گے، لیکن آپ ریلیز تب ہوں گے جب آپ پریس کانفرنس کریں گے۔ کیا ہم ایک خدا کی کرسی ہے منصف کی، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ نہیں ہے کہ آپ نے اس سارے سسٹم کو اللہ کے سامنے جواب دہی کرنے کے لیے آپ منصف کی جب کرسی پہ بیٹھے ہو، اس سسٹم میں آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ ایک پارٹی کو کرش کرنے کے لیے سارے ادارے لگے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود آج پوری پبلک، یہ جو کل پرسوں آیا ہے ایک نیا سروے جس میں کہا گیا 62% پاپولیرٹی جو ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے صرف ایک لاہور کا سروے کیا، اور میاں برادر سب کو ملا کے ان کو کہا گیا جی یہ 21% ہے، لیکن ایکچولی اگر آپ جائیں کسی بھی جگہ سروے کر لیں تو آج 90% پبلک کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ، اور یہ اس کی اسٹرینتھ، اس کی کمزوری بن گئی ہے۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ آج ہم اگر فری اینڈ فیئر الیکشن کراتے ہیں تو وہ یہ نظر بھی نہیں آئیں گے، یہ بونے، یہ جو بونے سیاست دان ہیں، ان کو تکلیف یہ ہے کہ عمران خان اگر کھڑا ہوگا تو یہ وجود بھی ان کا ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ اپنے مال و دولت کی سیاست کرتے ہیں، یہ وراثت کی سیاست کرتے ہیں، اور عمران خان صرف اور صرف قوم کو حقیقی آزادی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ دی اونلی لیڈر جو کہ ایک قوم کو ایک میسج دیتا ہے، ایک نظریہ دیتا ہے، اور اونلی لیڈر ہے جس کے اوپر کوئی داغ دھبا نہیں لگ سکتا۔ تو اس وجہ سے آج آپ دیکھیں گے سائفر بدترین قسم کی غلامی کی مثال قائم کر کے، جس نے ملک کے اس سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا، اس کو ہم نے جیلوں میں ڈال دیا، اور جن لوگوں نے غلامی کا طوق قبول کیا ان کو اقتدار دے کے ان کو مدعی بنا دیا گیا۔